نون لیگ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ نون لیگ میں جو ورکر ہے نا وہ 30 سال سے 40 سال سے کھڑے ہیں. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ان کو اگر تھوڑی سی اہمیت دے دی جائے, عزت مانگتا ہے نا ورکر, یہاں یہ رواج نہیں ہے. یہاں جو پرانے 30-40 سال سے ورکر ہیں نا ان کو پارٹی سے دور رکھا جاتا ہے. میں آپ کے حوالے سے پارٹی سے اپیل کروں گا کہ 30-40 سال کے ورکر کو جب یہاں لیڈرشپ آئے اس سے ملوائیں, اور وہ جو 30-40 سال سے کھڑا ہے اس کو صرف عزت چاہیے, اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کام یہ کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ کلین سویپ ہو. پیپلز پارٹی میں رہا ہوں 29 سال, میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھا. جس وقت بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں تو سمجھ لیں کہ ہم بھی یتیم ہوں. میں نے پیپلز پارٹی بھی دیکھی ہے, پیپلز پارٹی کا ورکر بھی دیکھا ہے. زرداری صاحب کے آنے کے بعد ان حالات میں ورکر کافی ڈسہارٹ ہو گیا. 70 بچے کی تصویر لگا کے شو کاز کا جواب دیا. میں نے کہا تم ان کے قاتل ہو. پی ٹی آئی میں اور بی جے پی میں یہ مشترک ہے, دونوں پاک فوج کے خلاف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام بنام عوام پروگرام کے سلسلے میں آج ہم موجود تھے جی ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب کے ڈیرے پر. ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب کا آپ کو تعارف بھی کرواتا چلوں. ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ پچھلے 5 سال جتنا میڈیا کی زینت بنے رہے ہیں, اور اسپیشلی 2018 کے الیکشن میں ایک شخص ملتان سے اٹھا اور بنی گالہ پہنچ گیا. جی بالکل. اپنے حق کے لیے, اپنے حلقے کے عوام کے حق کے لیے اکیلا شخص اٹھا اور اٹھ کے اور بنی گالہ پہنچ گیا. اس وقت ٹکٹ کا ایشو تھا, ٹکٹ نہیں مل رہا تھا کوئی قومی اسمبلی کا, اور ان کی بڑی تیاری تھی. اور پھر پبلک نے جو ساتھ دیا ان کا کہ ملتان سے پبلک اٹھ کے اور بنی گالہ جا کے انہوں نے دھرنا دے دیا, اور پھر ایک دم سے ملک احمد حسین صاحب میڈیا کی زینت بن گئے. بی بی سی تک یہ سٹوریز چلیں کہ ایک شخص اگر کھڑا ہو اپنے حق کے لیے تو وہ حق لے سکتا ہے. اور اس وقت کہ جب معروضی حالات, ملکی سیاسی حالات ایسے تھے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ہمارے اس وقت تو پابند سلاسل ہیں, ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا اور ان سے اپنا حق لینا, یہ بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی ملک صاحب. ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں, پھر آج کے اس تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو اس سے کوئی الیکشن سے کوئی 4 سال پہلے تو مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو انشاءاللہ ٹکٹ دیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ میں شاہ محمود قریشی کے گروپ میں کھڑا ہوں یا ترین صاحب کے, تو انہوں نے کہا محنت کریں, میں آپ کو میرٹ پہ ٹکٹ دوں گا. 4 سال میں نے صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک دن رات محنت کی اور ڈائریکٹ غریب کے ساتھ کاؤنسلر لیول پہ اپنی کویشن بنائی. اس کے بعد جب وقت آیا تو اس وقت انہوں نے سکندر بوسن کو ٹکٹ دے دیا, بلکہ اناؤنس کر دیا. تو مجھے یہ لگا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے انٹرویو کریں گے, مجھے بلائیں گے, میری کارکردگی دیکھیں گے, بٹ انہوں نے تو اناؤنس ہی کر دیا. مطلب اپنی زبان کے بالکل ہی کچے ہیں. میں جا کے میں نے دھرنا دے دیا. میں کو یہاں سے 3000 بندہ لے گیا 30 بسوں پہ, تو وہاں جا کے دھرنا دے دیا ہم نے. تو وہ چل گیا. اس وقت میڈیا نے بہت ہمارا ساتھ دیا. میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی دھرنے والوں کے آگے دھرنا. تو وہ ایک بڑا ایونٹ بنا. صبح کو کھانا ناشتہ کب دیگیں پک رہی ہیں, دوپہر کو کھانے کی, رات کو کھانے کی بن رہی ہیں. تو وہ اس کی کوریج ہو رہی ہے اور لوگ وہاں نعرے لگا رہے ہیں, عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف دیں ہمیں, تحریک انصاف بے انصاف نہیں ہے, انصاف دیں. آخر مجبور ہو گئے, انہیں مجبوراً مجھے ٹکٹ دینی پڑی. عمران خان سے میری لڑائی ہو گئی. برن سینٹر میں بچے داخل نہیں ہونے دیتے تھے. ان کا ایک یہاں ڈاکٹر لگا ہوا تھا جو ان کے وزیر اعلیٰ کا قریبی تھا, اور عمران خان تک وہ مطلب اس کا کمیشن چاہتا تھا. وہ 70 لاکھ لیتا تھا پلاسٹک سرجری کا, کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کا. بچے جو ہیں 6 سال سے کم عمر داخل نہیں کرنے دیتا تھا, جو جلے ہوئے بچے ہوتے تھے برن سینٹر میں. وہ نشتر میں داخل ہوتے, وہاں ایک بیڈ پہ پہلے 3 بچے ہیں, وہ بیکٹیریا میں مر جاتے. میں نے عمران خان کو کہا یہ 70 بندے مر جائیں گے. میں نے ان کی تصویریں دکھائیں, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. آخر میں نے اسے چھوڑا تو اس نے مجھے شو کاز دیا. میں نے 70 بچے کی تصویر لگا کے شو کاز کا جواب دیا. میں نے کہا تم ان کے قاتل ہو. پھر میں گیا شہباز شریف کے پاس. شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے میری بات کرائی. میں نے کہا سر ان بچوں کو بچانا ہے. انہوں نے برن سینٹر میں چلڈرن وارڈ بنوا دیا. اب بچوں کا وہاں علاج ہو رہا ہے. یعنی جس نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے, جس شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کے ہمارے بچوں کی جانیں بچائی ہیں, یار میں ان کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہوں. اچھا, آپ کے یہ جو اختلافات ہیں ابھی ہمارے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ آپ کے اختلافات عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے. میں نے شو کاز میں لکھا ہے
کہ تم 70 بچوں کے قاتل ہو، میں 4 سال تمہارے پاس آتا رہا ہوں کہ 6 سال سے کم عمر بچے داخل ہونے دو، لیکن وہ چونکہ آپ کا چہیتا تھا ڈاکٹر، آپ نے نہ اس کا تبادلہ کرایا نہ اسے کہا کہ اس کو داخل کرواؤ بچوں کو. اتنا بڑا ظلم، 70 بچے غریبوں کے مر گئے، ایک غریب کا بچہ مرے کتنا ظلم ہے، 70 بچے مر گئے. اب وہاں بچوں کا علاج ہو رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، اللہ ان کو ان کا اجر دے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اختلافات تھے وہ بھی عوام کے لیے ہی عوام کے لیے تھے، بالکل، یعنی عوام کے لیے، یا آپ نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا. بالکل. اور پھر یہ بھی آپ نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بڑی ہیوی، سر وہ 70 لاکھ مہینہ وہ کماتا تھا، اور وہ جو ہے وہاں پہ کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کرتا تھا، اور اتنے مریض ہوتے تھے کہ بچوں کے لیے بیڈ ہی نہیں بچتے تھے. تو 4 سال اس نے 6 سال سے کم عمر جلا ہوا ایک بچہ داخل نہیں کیا. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور عمران خان اس کا حصے دار ہے. اچھا، اس میں وہ حصہ کمیشن وہ جاتا تھا، یعنی سر وہ جو وزیر اعلیٰ کا بھائی تھا وہ اس کے دفتر میں ہر وقت آ کے بیٹھتا تھا. پورے ملتان کے کمیشن وہ یہاں سے اکٹھے کرتا تھا، اور اس 70 لاکھ کا کمیشن بھی وہ آگے، اب پتہ ہے بنی گالا کن کو پہنچاتا تھا، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک آپ کی تقریب میں آج دیکھا کہ مقامی قیادت جو ہے نون لیگ کی، اس کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. یہ چیز ہم پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، اور یہ اوپر تک گئی بھی، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو ملتان آنا پڑا اسپیشلی اسی لیے. اور آج آپ کی تقریب میں سارے اکٹھے تھے، یہ کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں، میں نے کوئی گروپنگ نہیں بنائی. میں اس پارٹی میں آیا ہوں نا، میں نے سب سے پیار کیا ہے. میں نے کوئی گروپنگ نہیں بنائی. میری جہاں تک ٹکٹ کا معاملہ تھا، وہ معاملہ ہے بڑی لیڈرشپ کے ساتھ. انہوں نے مہربانی کیا مجھ پہ، انہوں نے مجھے اس بارے میں کلیئر کیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ جو ہے، لہٰذا میری کسی سے ٹسل نہیں تھی، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں تھا. میں سب کی عزت کرتا ہوں، اور میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. اور میں اپنے ہی حلقے میں غریبوں میں اتنا میں وہ مست رہتا ہوں نا، میں کبھی کسی کی لڑائی میں حصے دار نہیں بنتا، پارٹی نہیں بنتا. میں بس اسی نشے میں رہتا ہوں کہ میں غریب کی خدمت کروں. اچھا، آپ سیاستدانوں میں بھی اسی طرح اس کا مطلب مقبول ہیں جیسے عوام میں بھی مقبول ہیں. مجھے جاوید ہاشمی صاحب بھی آج اسپیشلی آپ کے ساتھ آئے ان تھے. کی مہربانی ہے. میں نے ایک چیز نون لیگ میں جو میں نے آ کے آبزرو کیا، میرا بتانا جائز ہے. سر میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں 29 سال. تو اس وقت میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھا. جس وقت بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں تو سمجھ لیں کہ ہم بھی یتیم ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں وہ پوچھنے والا نہیں تھا. گیلانی چڑھ گئے، گیلانیوں نے، میں 2008 سے 13 میں MP تھا، پھر انہوں نے ٹکٹ مجھ سے چھین لی، حالانکہ میں سٹنگ MP تھا. تو میں نے پیپلز پارٹی بھی دیکھی ہے، پیپلز پارٹی کا ورکر بھی دیکھا ہے. زرداری صاحب کے آنے کے بعد ان حالات میں ورکر کافی ڈسہارٹ ہو گیا، کیونکہ وہ ساؤتھ پنجاب میں گیلانیوں پہ ریلائی کرنے لگ گئے، اور ریلائی کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ورکر ڈسہارٹ ہو گیا. وہ ایک ہی خاندان کے 5 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب دیکھیں، اب لیکن نون لیگ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ نون لیگ میں جو ورکر ہے نا، وہ 30 سال سے 40 سال سے کھڑے ہیں. جی ایسا ہے. اچھا، اب 30 سال سے جو 40 سال سے ورکر کھڑے ہیں، میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ان کو اگر تھوڑی سی اہمیت دے دی جائے، عزت مانگتا ہے نا ورکر. اب میں جب پیپلز پارٹی میں تھا، میں ڈویژنل پریزیڈنٹ تھا، میں فیڈرل کونسل کا ممبر تھا. تو بے نظیر صاحبہ جب آتی تھی نا، میں پرانے کارکنوں کو ان کو ملاتا تھا، اور وہ ایسے ہوتا تھا پرانے کارکنوں کو آکسیجن مل گئی ہے. یہاں یہ رواج نہیں ہے. یہاں جو پرانے 30-40 سال سے ورکر ہیں نا، ان کو پارٹی سے دور رکھا جاتا ہے. میں آپ کے حوالے سے پارٹی سے اپیل کروں گا کہ 30-40 سال کے ورکر کو جب یہاں لیڈرشپ آئے اس سے ملوائیں، اور وہ جو 30-40 سال سے کھڑا ہے اس کو صرف عزت چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کام یہ کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ کلین سویپ ہو، کوئی پارٹی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. تو اس طرح کی چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، لیکن میں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا ان کے تنظیم میں، ان کے تنظیم کے لوگوں میں. میں نے یہ خواہش نہیں ظاہر کی کہ میں آج پارٹی میں شامل ہوا ہوں مجھے یہ عہدہ دے دے. میں عہدہ بھی کوئی نہیں مانگا. میں تو صرف جو میرے پاس آتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ حلقہ کون سا ہے. وہ کہتا ہے میں مشکل ہوں، میرے یہ کام ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں، اور بس میں انہیں کہتا ہوں اس کے بدلے مجھے دعا دے دیں. اور ان دعاؤں کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی سے آج میں یہاں ہوں. ملک صاحب، چونکہ الیکشن کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور سیاسی ماحول جو ہے وہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے، میاں صاحب بھی آ رہے ہیں،
لیول پلینگ فیلڈ، اختلافات اپنی جگہ پر، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے اور پی ٹی آئی ہی کا امیدوار یہاں اب آپ کے سامنے کھڑا ہو تو ٹف ٹائم دیں گے انہیں، اور کیا انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ اگر آپ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دلوانا چاہتے ہیں تو بی جے پی کو بھی یہاں لڑا دیں، بی جے پی کو بھی لڑا دیں یہاں۔ پی ٹی آئی میں اور بی جے پی میں یہ مشترک ہے، دونوں پاک فوج کے خلاف ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پورا پاکستان اس بات پہ، پورے میڈیا اس بات پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو پاک فوج کو گھر بٹھا دیں۔ جب بھی آپ کو سیلاب، زلزلہ، مشکل ہو، پاک فوج آپ کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کے بغیر آپ کا سانس نہیں آتا۔ سیاستدان اس وقت فیل ہو جاتے ہیں، بیوروکریسی فیل ہو جاتی ہے، پاک فوج آپ کے سنبھالتی ہے۔ آج گالیاں بھی آپ پاک فوج کو دے رہے ہیں، جس طرح انڈیا والے گالیاں دے رہے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے ہیں۔ جو پاک فوج کو گالیاں دے اس کو لیول پلینگ فیلڈ پھر کیوں دیتے ہیں؟ آپ بی جے پی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، اس کو کہیں آؤ پاکستان پہ قبضہ کرو۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ پاک فوج کو جو گالی دے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کتنی جمہوریتیں آئیں، کتنی حکومتیں آئیں، مہنگائی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا، کبھی کم ہوا ہے؟ آج کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ 350 سے آج 270 پہ آ گیا اور 250 تک جا رہا ہے۔ کس کی مہربانی ہے؟ پاک فوج کی مہربانی ہے۔ پاک فوج کی ہے، بے شک ایسا، اور گالیاں بھی آپ پاک فوج کو دیتے ہیں۔ تو بی جے پی یہی کام کر رہی ہے۔ بی جے پی کو بھی آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اس کو پاکستان میں لڑنے کا موقع دیں۔ آپ کس طرح پاکستان کے پیٹریوٹ ہیں کہ جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتی ہے، پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کرتی ہے، آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ دلوانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی پیٹریوٹزم پہ شک ہے، مجھے میڈیا کے پیٹریوٹزم پہ شک ہے۔ آپ ٹی آر پی کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ کہاں؟ نوجوان کا بیڑا تو آپ نے گھر کر دیا ہے۔ نوجوان میڈیا پہ دیکھ کے عمران خان کی تقریریں سن کے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان فوج کے خلاف نوجوان نسل کو بھڑکا رہا ہے۔ آپ نے اسے دکھا کے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے پورے نوجوانوں کو آج پاکستان کے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ کل کو اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے، آپ کی فوج پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے، کیا اشر ہوگا آپ کا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، لیول پلینگ فیلڈ۔ لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں تو پھر بی جے پی کو بھی یہاں الیکشن لڑائیں، اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ بالکل اچھی بات ہے۔ آپ کے جذبات اس وقت جو ہیں وہ ساری قوم کے جذبات یہی ہیں۔ آپ یقیناً جذباتی ہو گئے بہت زیادہ، اور ساری قوم جذباتی ہے۔ پاک فوج پہ تو کسی کا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کمپرومائز۔ پھر پاک فوج کو جو گالی دے رہا ہے اس کے لیے رعایت آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے لیے وہ جو قانونی کارروائی ہے، اگر پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ پاک فوج کو جو گالی دے اس کو رعایت دیں تو پاک فوج کو پھر روانہ کریں، انہیں کسی اور ملک بھیج دیں۔ آپ تو اس کے لائق ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ سے صرف عزت مانگی ہے نا، روز شہادتیں دے رہے ہیں، روز ان کے شہید ہو رہے ہیں، آپ کو ان کے خون کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ان لوگوں کو دیں جنہوں نے پاک فوج پہ حملہ کیا ہے۔ تو مجھے تو شک ہے کہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ بھی شاید پیٹریوٹ نہیں ہے۔ نہیں، میں سچ حق بات کروں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح میں عمران خان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسی طرح میں گیلانی کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں شاہ محمود قریشی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حق بات آپ کو کرنی پڑے گی۔ کون سی جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا دیا جمہوریت میں آپ نے ملک کو؟ میں آج غریب قبر کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ الیکشن کرا کے کون سی مہنگائی ختم کر لیں گے؟ مجھے بتائیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آپ موقع دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ فوج کے حق میں بول رہا ہے، میں فوج کے حق میں نہیں بول رہا۔ فوج کے حق میں بول فوج کے حق میں نہیں بول رہا۔ ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ کسی سے ڈالر کم نہیں ہوا۔ آج کیسے کم ہوا؟ ابھی کاروائیاں جو ہوئی ہیں کیسے کم ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو اس کا کریڈٹ دیا ہے؟ کسی کو اس کا کریڈٹ دیا ہے؟ یہ آپ کتنے 100 ارب کے قریب آپ نے بجلی میں سے بچایا ہے، کسی نے ان کو کریڈٹ دیا؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اچھا کام کرے اس کو تو شابش دینے کا رواج ہی نہیں ہے، صرف گالیاں دے کے ٹی آر پی بڑھائی جاتی ہے. اور میں الیکشن الیکشن الیکشن، مجھے بتائیں الیکشن کے بعد مہنگائی کم ہوگی؟ جو لوگ الیکشن مانگتے ہیں مجھے بتائیں الیکشن کے بعد مہنگائی کم ہوگی؟ اور آپ کے جو یہ سیاستدان ہیں، جو آپ کے بیوروکریٹ ہیں، جب ایک روڈ بنتی ہے اب 15-16% سیاستدان لے رہے ہیں اور تقریباً 30-40% جو ہے بیوروکریٹ لے رہے ہیں. یعنی ایک کروڑ کی اگر سڑک بن رہی ہے تو 70 لاکھ روپیہ کمیشن میں جاتا ہے، 30 لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے. کوئی بندہ اس پہ بولنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو تو جمہوریت چاہیے نا، تاکہ 30% سیاستدان 15% سیاستدان کمائے اور باقی بیوروکریسی کمائے. آپ کو ایسی جمہوریت چاہیے، کوئی ڈنڈے والا ایسا نہیں چاہیے کہ جو سارے یہ کمیشن ختم کر دے. پھر آپ کہتے ہیں جی بھوک سے مر رہے ہیں ہم. خود آپ کرپشن کو دعوت دیتے ہیں. ایک 17 میں نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس کے بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا؟ اور اس کے بعد موٹر ویز جو آپ کے ماتھے کا جھومر ہیں پاکستان کے، ہم نے جب بھی جانا ہو 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں ہم اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. کبھی ہم نے اس کو شابش دی ہے جس نے موٹر وے بنائے؟ سی پیک اگر عمران خان نہ روکتا تو آج ہمیں IMF کی ضرورت بھی نہیں تھی. سی پیک جس نے شروع کیا ہے، کبھی اس کو شابش دی ہے ہم؟ مطلب جہاں جو کام کرتا ہے اس کو مایوس ہونا پڑتا ہے. ہم لوگ اس کو شابش دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. جو کام آپ کا کر رہا ہے، جو آپ کے ملک کو ترقی دے رہا ہے. مجھے یاد ہے 2017 میں 16 میں ایک دفعہ میں پلاننگ کمیشن کے منسٹر کو ملنے گیا، تو حالانکہ میں نہیں تھا اس وقت نون لیگ میں، تو میں احسن اقبال صاحب، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں. پتہ لگا امریکن آئے بیٹھے، امریکن وہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آئے بیٹھے تھے. پاکستان میں امریکن انویسٹ کرنے آئے بیٹھے تھے. 2017 کی بات ہے، 16 کی. تو وہ انویسٹ کرنے آئے تھے، تو آپ نے ان کا کیا حشر کیا جو امریکن انویسٹرز کو لائے تھے؟ اور آج اگر نواز شریف آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاک فوج کو سلام کرتے ہیں. پاک فوج نواز شریف کو کے ساتھ شانہ بشانہ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو کھڑی ہے. اس لیے پازیٹیو کھڑی ہے کہ وہ ملک میں ترقی کراتے ہیں. جب وہ ملک میں ترقی کرتے ہیں تو پاک فوج بھی ان کے ساتھ ہے، اور پاک فوج ساتھ ہے. اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ ملک ترقی کرتا ہے، تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ نے دینی ہے، آپ دیں لیول پلینگ فیلڈ PTI کو، لیکن ساتھ BJP کو بھی دیں پھر. کیونکہ جو فوج کے خلاف بولے اس کے لیے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل میں ہم لوگ فوج کے خلاف ہیں. میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانے کو بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں. جب ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں تو ہم دوست کس کے ہیں؟ فوج کو کیا چاہیے؟ فوج کو یہی چاہیے نا کہ ان کے پیچھے عوام کھڑی ہو. ہمارا وزیر اعظم بنا یوسف رضا گیلانی، ہمارے ملتان کا وزیر اعظم، جس نے وعدہ کیا میں جنوبی پنجاب سے صوبہ بناؤں گا، اور قرارداد تک پاس نہ کروائی اسمبلی میں. اور پھر جب اس کو وزیر اعظم بنا تو چائنا میں چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کہتا ہے انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رکھی ہے. آپ کا وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ رہا ہے جب وہ چائنا کے دورے پہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ، چائنا کے لوگوں کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں چائنا کے صحافیوں کو بلا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. اچھا، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اور جو سیکٹریٹ ہے اس پر بھی آپ کا کوئی پھڈا پڑ گیا تھا ملتان کو اور بہاولپور کے حوالے سے، وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں، پہلے گیلانی صاحب نے نعرہ لگایا صوبے کا. اس وقت میں MPA تھا 2008 سے 13 میں. ہم نے نون لیگ کو ریکویسٹ کر کے اس وقت شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ممبر اکٹھے کر کے ہم نے وہاں سے قرارداد صوبے کے لیے پاس کروا دی. وہ سینٹ میں بھی قرارداد پاس ہو گئی. گیلانی صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پاس نہ کرائی. یار جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہو آپ اس سے مخلص نہیں ہو، کیا جواب دو گے اگلے جہان قبر میں جا کے؟ اس کے بعد جب 2008 سے 13 سے 2018 میں جب MNA بنا تو ڈاکٹر اختر کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بات چلائی کہ اب سیکریٹریٹ بنائیں، کیونکہ 2/3 میجورٹی تھی نہیں، ہم بنا نہیں سکتے تھے صوبہ. تو سیکریٹریٹ کے اوپر بڑی لے دے ہوئی. آخر بہاولپور میں انہوں نے کہا سیکریٹریٹ بنائیں. شاہ محمود صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ بہاولپور میں ہم سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں.
یہ بڑے لوگ جو ہمارے یہاں کے ہیں نا، وہ یہاں سیکریٹریٹ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں سیکٹری نہ بیٹھے، یہاں چیف آفیسر بیٹھے، سی او کو دبکے سے ہم کام لے لیتے ہیں، سیکٹری تو ہمارا میرٹ پہ کام کرے گا، اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے۔ انہوں نے وہاں اناؤنس کر دیا۔ میں چیف منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا سر اگر آپ سیکریٹریٹ ملتان میں نہیں بناتے تو میں ایز ایم این اے استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں نے استعفیٰ لکھ کے ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا میں سارا تو نہیں کروا سکتا، میں تمہیں آدھا کروا دوں گا۔ میں ان کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہوں، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کوشش کی، وہ عمران خان کے پاس گئے، آدھا سیکریٹریٹ منظور کرا کے انہوں نے یہاں 10 محکمے دے دیے۔ یعنی آپ نے ملتان کا مقدمہ جیت لیا۔ اور پھر یہاں جگہ نہیں ملتی تھی۔ پھر میرے دادا کی 200 مربع زمین تھی، ہماری زمین زر اصلاحات میں کچھ ضبط ہوئی، وہ سرکاری زمین یہاں پڑی تھی لینڈ کمیشن کی، ہمارے اس پہ کیس چل رہے تھے۔ تو میں نے اپنی فیملی کو سمجھا کہ ہم نے کیس واپس لے لیے، کیونکہ یہاں زمین نہیں مل رہی تھی۔ وہی زمین ہم نے پھر دی، اسی پہ آج سیکریٹریٹ چھتوں پہ پہنچ گیا۔ میرے بزرگوں کی زمین ہے، میرے دادا کی، وہ ہمارے بزرگوں کی زمین ہے جہاں اس وقت سیکریٹریٹ بن رہا ہے، وہ آج چھتوں پہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ نے یہ خواب ہمارا پورا کر دیا۔ پھر اس کے اوپر کوشش کی، ہم نے کہا کہ اختیارات دلوائیں۔ پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بیوروکریسی کے ساتھ سازش کر لی، انہوں نے اختیارات بھی نہ دیے، یہاں تک کہ بیچارے یہاں کے جو ہمارے سیکٹری تھے وہ ڈیوو پہ لاہور جاتے تھے، ان کو گاڑیاں تک نہ دی گئیں اور دفتر نہ دیے گئے، اور جو امینڈمنٹس کی گئی اختیارات کی انہیں بی کلاس سیکٹری بنا دیا گیا، سارے اختیار پھر وہاں رکھ لیے گئے۔ اب اس بات پہ بھی بڑا دکھ ہے کہ جب آپ سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں تو پھر جو یہاں سیکٹریز دینے ان کو اختیارات تو دیں، اس میں بھی وہ بےایمانی کر گئے۔ لیکن ہم نے جنگ لڑی، آج سیکریٹریٹ بن گیا ہے۔ یہاں جو ہماری چھوٹی ملازمین ہیں، خواتین ہیں جو اسکولوں میں ہیں، کالجز میں ہیں، جو ہیلتھ میں ہیں، جو اس طرح کی ہیں، پہلے وہ جاتی تھی، ان کو ہیمیلیٹ کرتے تھے وہاں لاہور میں سیکریٹریٹ میں، وہاں جو افسر تھے وہ بیچاریاں وہاں ہوٹلوں میں رہتی تھیں یا کچھ بھیج کے جاتی تھیں، وہ تنگ کرتے تھے۔ اب وہ بیچاریوں کے یہی کام ہو جاتے ہیں، تو ان کی دعاؤں نے ہی ہمیں ترقی دی ہے۔ تو میں تو اس مشن کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ یہاں پہ نیکو سینٹر ہوتا ہے، ایک نیکو سینٹر، اب وزیر اعظم رہے یہاں گیلانی صاحب، انہوں نے نیکو سینٹر وہ ہوتا ہے جب بچے نئے پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کا آئی سی یو ہوتا ہے، تو جو بچے بہت ڈینجرس حالت میں ہوتے ہیں تو اس آئی سی یو میں داخل کرتے ہیں۔ وہ یہاں بنا ہوا ہے لیکن پرائیویٹ بنا ہوا ہے نشتر میں، اس کو اپروو نہیں ہے، اس کی ایس این ای اپروو نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم رہ گیا وہ ایک یہاں کا، اس نے نیکو سینٹر کی ایس این ای اپروو نہیں کرائی، کیا کریں گے ہم اس وزیر اعظم کو؟ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک بندے نے اپنے بچے کو داخل کیا تو اس کا بیٹے کو انہوں نے کہا 40,000 50,000 کا انجیکشن لگے گا۔ اب وہ اپروو تو ہے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں آئے، ایس این ای جو اپروو نہیں ہے، تو انہوں اس کا خاوند اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ اس بچے کے میں 40,000 تو نہیں بھر سکتا، 50,000 پہلے ادھار لے کے بچے کو نشتر میں داخل کیا ہے۔ نشتر میں غریب ہی آتے ہیں نا، تو یہ بچہ مر جائے ہم اور پیدا کر لیں گے، یہ بچہ مر جائے ہم اور پیدا کر لیں گے۔ ایک باپ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو اپنے بچے کا نام، آپ بتائیں اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس علاقے کا وزیر اعظم رہا ہے، اس وزیر اعظم کو ہم چاٹیں گے؟ جو ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ مر جائے ہم اور پیدا کر لیں گے، میں 40,000 کا انجیکشن وہاں نہیں لے، اور نشتر میں وہ داخل ہے، 1.5 سال لگا، میں نے وہ ایس این ای اپروو کرائی ہے، اب وہاں مفت دوائی مل رہی ہے۔ یہ عبادت میں نے کی ہے۔ 150 بیڈ کا ہم نے آپتھمولوجی سینٹر، کارنیا ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بنوایا ہے۔ میں نے 8 کروڑ روپیہ دیا آئی بینک کے لیے، راشد قمر راؤ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے یہاں پہ، ہم نے وہ بنوایا ہے۔ اب ہم کارنیا ٹرانسپلانٹ شروع کر رہے ہیں، اب ہم سیمینارز شروع کر رہے ہیں لوگوں کو دینے کے، آنکھیں ڈونیٹ کریں۔ آپ پچھلے دنوں کچھ ایک تقریب بھی تھی، کچھ نون لیگ کی خواتین جو ہیں جی وہ انہوں نے نون لیگ کو خواتین نے جا کے آئیز ڈونیٹ کی اپنی، تو میں انہیں لے گیا، میں نے 14 اگست کی تقریب تھی تو اس میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا آپ یہ کریں، تو انہوں نے مہربانی کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں میاں نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کے کہ ان کے ورکروں نے یہ کام کیا۔ اچھا، ابھی آخری سوال یہ ہے کہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لاہور جانے کے لیے، انتظامات مکمل ہو چکے؟ ویسے تو آپ نے اسٹیج پہ بھی بتا دیا تھا، اور کیا شیڈول کیا ہے، پروگرام کیا ہے آپ کا؟ ہمارا پروگرام یہ ہے جی کہ ہم ہفتے والے دن صبح 6 بجے یہاں پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کو ہم ناشتہ کروائیں گے، اس کے بعد ان کو بسوں میں لے جائیں گے یہاں سے، اور میں نے جو بسیں کروائی ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ بسیں کروائی ہیں، اور جو سب سے اچھی فیصل موورز کی ٹاپ کلاس کی بسیں ہیں میں نے وہ کروائی ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ وہ بسیں کروائیں جن میں اے سی نہ ہو۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جو اس میں بیٹھ کے جانے ہیں
وہ وی آئی پیز ہیں. انہوں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا غریب ہے, غریب ورکر ہے. میرا وی آئی پی تو وہی غریب ورکر ہے, اس کو میں اے سی بس میں بٹھا کے بھیجوں گا, اور وہ بھی جو فیصل موورز کی سب سے اچھی بس ہے, چاہے اس کے لیے مجھے ڈبل پیسے بھرنے پڑے. اس لیے کہ جو ہمارے لیے جائے گا اور واپس آئے گا, جو ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے, ہمیں اس کی بھی عزت کرنی ہے, اس کو بتانا ہے تم ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو, اور اسی کی وجہ سے تو ہم بنتے ہیں, اور ہم اسی کو عزت نہیں دیتے. اس کو کس میں بھیج رہے ہیں ہم؟ تھکی ہوئی بسوں میں, اور وہ جن میں اے سی بھی نہیں ہے, اے سی والی بس میں بھیج رہے ہیں, شاندار بھیج رہے ہیں, اور ان کو فخر ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں تو عزت سے جا رہے ہیں اور عزت سے آئیں گے. کھانے بھی دیں گے راستے میں ان کو مطلب ہے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور پھر انہیں لے جائیں گے, اور میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اور میرا ارادہ میں بس میں ان کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ ان کا بیٹھنا میرا بیٹھنا برابر ہے, اور انہی کی وجہ سے تو میں نے بننا ہے. تو جب میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو انہیں فیل ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا ہے. بہت شکریہ جی ملک احمد حسین ڈھیر صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ آپ اپنے اس عوامی خدمت کے مشن میں جس طرح پہلے کامیاب رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, اور آپ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں. جی ناظرین, پروگرام عوام بنام عوام, اور عوام کا لیڈر, عوام کا محبوب ملک احمد حسین ڈھیڑ ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, کیمرہ مین عمران مغل کے ساتھ عاطف عوام, اللہ نگہبان.